علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے عقائد سے متعلق تیسری قسط لے کر حاضر ہیں۔ اس قسط میں ہم فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں چند کلمات عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عز و جل کی بہت سی مخلوق اندیکھی ہیں جن کے وجود پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ فرشتے اور شیاطین ان میں بہت اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر ایمان لانے کا قرآن مقدس میں صریح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ۔ رسول اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور مومنین بھی ایمان لے آئے۔ سبھی نے دل سے اللہ عز و جل، اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ فرشتوں پر ایمان نہ لانا کفر ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس نے اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کا یقین کیا جائے۔ جن اور انسان جس طرح سے اللہ عز و جل کی مخلوق ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اللہ عز و جل کی مخلوق ہیں۔ یہ عزت و کرم والے بندے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن فرشتوں کے نام، اوصاف اور کام بتائے گئے ہیں ان پر تفصیلاً، اور جن کے نام نہیں بتائے گئے ہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم اللہ عز و جل کو ہے، لہٰذا ان کی تعداد متعین نہ کرنا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں انسانی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت ہی ان کے تعلق سے حصول علم کا ذریعہ ہیں، لہٰذا ان ذرائع سے حاصل شدہ باتیں جو اہم ہیں ان میں سے چند ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ عز و جل نے نور سے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، مذکر و مؤنث میں ان کی تقسیم نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے کھانے پینے، سونے جاگنے اور شادی بیاہ کرنے سے پاک ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حکم الہی انجام دیتے رہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ عز و جل کے نافرمان نہیں ہوتے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ عز و جل اور انبیاء کرام کے درمیان پیغام رسانی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے کام ان کے سپرد ہیں۔ نظام عالم کے تقریباً سارے کام اللہ عز و جل نے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ فرشتے نیکی اور نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ عز و جل نے ان کی اپنی اصل شکل و صورت کے علاوہ دوسری شکل و صورت میں بدلنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک تقدس اور احترام کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ جنوں اور شیاطین کے وجود پر قرآن و حدیث کے بتانے سے ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا ان کے ساتھ تقدس و احترام کا ہمارا کوئی قلبی رشتہ نہیں ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی ایک بہت بڑی حکمت یہی ہے کہ ان سے
بندوں کا قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سے ایسے اعمال کا ذکر ہے جن پر عمل کرنے سے فرشتوں کی معیت اور قرب حاصل ہوتا ہے، ان کی استغفار اور دعاؤں کا انسان حقدار بن جاتا ہے، جبکہ بہت سے اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کی نحوست بتانے کے لیے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ شکم مادر سے لے کر آخری منزل تک انسانوں کا فرشتوں سے ربط و تعلق رہتا ہے، لہٰذا ان پر ایمان لانے کے حکم کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ عز و جل کے غیبی نظام پر غور کرنا چاہیے، ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے دل میں ان کی صحبت اور معیت کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں فرشتوں کی معیت نصیب فرمائے۔